السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، نماز تہجد کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ یہ اس وقت ادا کی جاتی ہے جب اللہ تعالی کی طرف سے ایک خاص پکار لگائی جا رہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالی کی اس خاص پکار کو ہر کوئی نہیں سنتا، جبکہ وہ ایک خاص وقت ہوتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر سناٹا چھایا ہوا ہوتا ہے، چرند پرند حتیٰ کہ جانور درند سارے کے سارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، انسان بھی نیند کی آغوش میں ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ کے قریبی ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی اس پکار کو سنتے ہیں اور اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر اللہ تعالی کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالی کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں اور دل کھول کر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی سے مانگتے ہیں۔ پتہ ہے خاص وقت میں اللہ تعالی کی پکار کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالی کی پکار یہی ہوتی ہے جیسے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، یعنی جب آخری وقت آتا ہے، تو اللہ تعالی فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخشش عطا کروں، کون ہے اپنی جھولی کو بھرنے والا کہ میں اس کی جھولی کو بھر دوں، کون ہے اپنی بیماریوں سے شفا پانے والا کہ میں اسے شفا عطا کر دوں، کون ہے مصیبتوں تکلیفوں اور دکھ درد سے نجات حاصل کرنے والا کہ میں اسے نجات عطا کر دوں اور ایک خوشگوار زندگی اسے نصیب کر دوں۔ یا اللہ تعالی کی طرف سے پکار لگائی جا رہی ہوتی ہے اور اس کو ہم اور آپ محسوس نہیں کر پاتے۔ رات کا آخری پہر وہ وقت ہے جب دنیا ساکت ہوتی ہے، لوگ نیند میں ہوتے ہیں، اور یہ وقت اللہ کی خاص رحمت اور قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ اپنے خاص بندوں کو بلاتا ہے، جگاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ وہ اپنی حاجات اس کے سامنے پیش کریں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے قریب ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک بندے کو اور کیا چاہیے کہ اللہ تعالی ندا لگا رہا ہوتا ہے اس لیے تاکہ میرے بندے اٹھیں مجھ سے مانگیں، وہ مجھ سے مانگیں گے میں انہیں عطا کروں گا۔ اللہ تعالی کی خاص رحمت کا وقت ہوتا ہے تہجد۔ تہجد میں اللہ کی پکار، اس کی بخشش، رحمت اور عطا کا اعلان ہے۔ جو بھی بندہ اس وقت اللہ سے مانگتا ہے اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ تہجد کا وقت انسان کے لیے اپنی دعاؤں کو خالص کرنے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا بہترین موقع ہے۔ اس وقت دعا قبول ہونے کا وعدہ خود اللہ تعالی نے کیا ہے، اس لیے اس وقت کو ضائع کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو تہجد کے وقت میں اگر کسی کی مرادیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، اگر وہ اپنی جھولیوں کو بھرنا چاہتے ہیں تو تہجد میں اٹھیں، قربانی پیش کریں، اللہ تعالی آپ کی جھولیوں کو بھرے گا، اللہ تعالی آپ کو عطا کرے گا، اللہ تعالی آپ کو مشکلات سے نکالے گا۔ جب بندہ اللہ کی پکار کو سن لیتا ہے تو پھر اسے کیا اللہ تعالی عطا کرتا ہے آپ جان کر حیران ہو جائیں گے۔ جو بندہ اللہ تعالی کی اس پکار کو سن کر اپنے بستر کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز تہجد ادا کرتا ہے اور اللہ تعالی سے طلب کرتا ہے، تو سب سے پہلا انعام اللہ تعالی اسے اپنا قریبی بندہ بنا لیتا ہے، اسے اللہ اپنا قرب نصیب کر دیتا ہے۔ اور جس کو اللہ تعالی کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ تعالی اپنا قریبی بندہ بنا لے، اس کی بگڑی بن جاتی ہے، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی بن جاتی ہے۔ دوسرا انعام اللہ رب العزت اس کا شمار نیک لوگوں میں کر دیتا ہے کہ جن نیک لوگوں کی تعریف قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی نے فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے
کہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو رات کے آخری پہر اٹھتے ہیں وبالاسحار هم یستغفرون، اور وہ تہجد کے وقت میں استغفار کرتے ہیں، عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیک اور متقی بندوں کی تعریف فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ایسے قریبی بندے کو نیک لوگوں میں شامل کر دیتا ہے۔ یہ دوسرا بڑا پروانہ ہوتا ہے جو اس بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ اور جو تیسرا پروانہ ہوتا ہے وہ ہے کہ اللہ رب العزت رات کی عبادات کو پابندی سے ادا کرنے والے جو بندے ہیں، یعنی بہترین عبادت کرنے والے اور اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے والے، ان بندوں میں اسے شامل کر دیتا ہے کہ ایسے بندوں کو اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اور جو چوتھی چیز اللہ تعالی عطا کرتا ہے ایسے بندوں کو، وہ ہے کہ اللہ رب العزت جنت جیسی عظیم نعمت سے آخرت کے اندر اسے ضرور نوازے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ اور رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ اچھے کام نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ سلام کو عام کرو، السلام علیکم ورحمت اللہ، اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ اور محتاجوں، غریبوں، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ۔ پریشان حال جو بھی ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم کرنے یا کم کرنے کی آپ کوشش کریں اگر کر سکتے ہیں، اور رات کو اس وقت نماز پڑھو جب ساری دنیا کے اندر سناٹا چھایا ہوا ہوتا ہے، محلے والے سو رہے ہوتے ہیں، بستی والے سو رہے ہوتے ہیں، چرند پرند سب آرام کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت میں آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اٹھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے بندے کو جو اللہ تعالیٰ کی پکار کو سن لے، پانچواں بڑا پروانہ یہ نصیب ہوتا ہے کہ اس کی ایک ایک دعا قبول ہوتی ہے اور ہر دعا پر رب ذوالجلال قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کے کچھ حصے میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگے، اللہ تعالی کی پکار کو سن لے، تو اللہ تعالی وہ چیز اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور یہ ہر رات ہوتا ہے، اور رات کے جو حصوں میں آخری حصہ سب سے بہترین ہے کہ تہجد کا وقت ہے۔ تو اللہ تعالی کی پکار کو سنیں، اللہ تعالی کی پکار جو سن لیتا ہے پھر اسے ایسی ایسی نعمتیں نصیب ہوتی ہیں کہ میں آپ کے سامنے ساری بیان کرنے سے قاصر ہوں، آپ انہیں شمار نہیں کر سکتے ہیں، انہیں گن نہیں سکتے ہیں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اس لیے نماز تہجد کا اہتمام کیجئے۔ اللہ تعالی ہماری عبادات کو قبول فرمائے، نماز تہجد کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔